وہ کہتے یہ ہیں کہ مین سٹریم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے، ایون ان دا ہوم سکول. لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے، یہ قرآن کی تلاوت اس کے اندر سے بند کر دیں گے، یہ واٹس ایپ بند کر دیں گے. 92 عورتیں پورے فرانس میں حجاب لیتی ہیں، پورے والا صرف 92 یہ تو مکمل حجاب ہوتا ہے، صرف آنکھیں، کہ جی سیکورٹی کے خطرات ہیں. اور 92 عورتوں کے اوپر 600 لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ایم پیز نے، ان 90 عورتوں سے ڈرتے تھے، صرف 90. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. پچھلے کچھ سمے میں فرانس میں ہوئی آتنکوادی گھٹناؤں کی وجہ سے فرانس کی سرکار نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہاں کی مسلم کمیونٹی کو الگ طرح کے پرتیبندھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئیے سنتے ہیں اوریا مقبول جان کو کہ وہ اس بارے میں ڈیٹیل میں کیا بتا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. پہلے بات ہو رہی تھی فرانس کی، جہاں کے مسلمانوں کے خلاف ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے، اور اس قانون کے بعد، اس کی منظوری کے بعد بے تحاشا ایسے جو ہیں وہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانس کے حکام کو، جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے. مدارس کے اندر، سکولز کے اندر، جتنے اسلامک سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے نگرانی، کڑی نگرانی ہوگی، اور جو ریاست مقرر کرے گی وہ پڑھایا جائے گا. اور یہ صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں، فرانس جو ہے نا ایک بانی ہے سیکولرزم کا. 115ویں سالگرہ کے اوپر یہ انہوں نے بل پاس کیا ہے. 115ویں سالگرہ تھی کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم آج سے امن سے رہیں گے. 115 سال کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1905 میں اور دنیا میں امن ہو جائے گا. اور دنیا میں امن ہونا چاہیے نا. اس کے بعد بالکل صحیح. پہلی جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی، جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی تو چرچا گیا تھا. تم نے رنگ کی بنیاد پہ، تم نے نسل کی بنیاد پہ، تم نے زبان کی بنیاد پہ، تم نے علاقے کی بنیاد پہ تم نے 16-17 کروڑ بندہ مار دیا. ریلیجن کو تو آپ نے دھکے دے کے 115 سال پہلے نکال دیا. جس بنیاد پر تمہارا ملک فرانس وجود میں آیا اس بنیاد پر تم نے کروڑوں بندے مارے، اور آج تم صرف 250 لوگوں کی بنیاد کے اوپر ایک قانون پاس کر رہے ہو کہ اب 2015 سے لے کے اب تک 250 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں نان مسلم بھی شامل. وجہ یہ ہے، آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بڑے بلا کے آدمی تھے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرینچ پہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا. ان کی محنت اتنی بڑی تھی کہ ہر روز 3 سے 4 فرینچ مسلمان ہو رہے تھے. اچھا. اور کہا جاتا تھا کہ فرینچ ول بی دا نیکسٹ کنٹری جہاں شریعت نافذ ہو سکتی ہے. اچھا. یہ باقاعدہ وہ جو سروے تھا پی یو کا 2007 میں آیا تھا کہ یورپ میں پہلا ملک ایسا ہے فرانس کہ جہاں کسی نہ کسی دن شریعہ لاء نافذ ہو جائے گا. 50 لاکھ کی اس وقت تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پر. 50 لاکھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور شہر جس کے پاس ہوں وہی ہوتے ہیں. 5 ملین مسلم. اچھا، ان قوانین کے بعد کیا ہوگا 50 لاکھ مسلمانوں کے خلاف کنٹرول کرنے؟ سب سے بڑی بات دیکھیں، 347 ووٹ ملے ہیں اس کو، لیکن 151 ووٹس اور بھی ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ مین سٹریم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے، ایون ان دا ہوم سکول. لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے، یہ قرآن کی تلاوت اس کے اندر سے بند کر دیں گے، یہ واٹس ایپ بند کر دیں گے. 92 عورتیں پورے فرانس میں حجاب لیتی ہیں، پورے والا صرف 92 یہ تو مکمل حجاب ہوتا ہے، صرف آنکھیں، کہ جی سیکورٹی کے خطرات ہیں. اور 92 عورتوں کے اوپر 600 لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ایم پیز نے، ان 90 عورتوں سے ڈرتے تھے، صرف 90. اور ہم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے تم پہ قرضوں کی لعنت ویسے برس رہی ہے، تم دنیا میں ذلیل و رسوا ویسے تم ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم عزت حاصل کر لو گے 4 شرٹیں بیچ کے، 3 جرابیں بیچ کے، 5 شوز بیچ کے تمہیں توقیر مل جائے گی. تھوکتے نہیں ہیں تمہارے منہ کے پر وہ لوگ. تم فنڈامنٹلسٹ نہ بھی کہو تو تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. میں نے آج سے 9/11 سے پہلے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں پکارا کرتے تھے ہی از پاکستانی، ہی از الجیرین، ہی از ایجپشین. اب وہ نہیں کہتے.
and he is Muslim. وہ براہ راست صرف ایک خطاب کرتے ہیں, he is Muslim. تمہارا نام اگر عبداللہ ہے, تمہارا نام اگر عبد الرحمن ہے, تو تمہیں کسی بھی نسل تم گورے, آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 سے 4% جو مسلمان ہو رہے فرینچ ہیں. 1 لاکھ مسلمان ہوئے تھے پہلے 8 سالوں کے اندر انگلینڈ کے اندر. ایک ان کی تنظیم ہے فیتھ میٹرز, انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں ایک سروے کیا جاتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا مذہب کیا تھا, ایک خانہ یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اب آپ کا مذہب کیا ہے. جب انہوں نے کمپیئر کیا تو انہیں حیران رہ گئے کہ ہیں مذہب اور اس کا خانہ دونوں میں اختلاف آ رہا ہے. تو 1 لاکھ مسلمان, اس کے بعد انہوں نے فیتھ میٹرز کے ساتھ آگے بھی اسٹڈی شروع کی. اس سے پتہ چلا کہ 2 سے 3 لوگ روزانہ انگلینڈ میں مسلمان ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اتنے بڑے ایشو کے اوپر پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ 88 چینل ہیں پاکستان کے, کوئی ایک بولا یا ابھی فرانس کے اندر فیشن شو آ رہا ہوگا نا تو ان کی لیڈیں لگی ہوں گی, لگتی ابھی فرانس کے اندر یہ فلانا جو آج ہے نا کہ اس کو پکڑا گیا تھا صدر جو ہے وہ اس سے میڈ کے ساتھ حرکتیں کرتے ہوئے, ان کی لیڈ فرسٹ لیڈ بنی ہوگی. لیکن اتنا بڑا ایشو ہو گیا امت مسلمہ کا, کوئی نہیں بولے گا, سارا دن یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے, 50 لاکھ مسلمان ہیں, ان قوانین کے خلاف جو اس کا جو آئے گا رد عمل آپ کریں گے جی کہ گھر کے اندر آپ نہیں پڑھا سکتے. آپ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی حکومت اس پہ چھاپا مارتی ایک مذہبی اسکول کو اور عبادت گاہ مسجد بھی بند کر دی جائے گی. مطلب اتنا بڑا 50 لاکھ کے سامنے میں ایک سینیریو بتاتا ہوں اور پھر میں اس مسلمان کیسے, مجھے بہت ناراض ہوتے ہیں باہر والے. رسول اکرم کی حدیث ہے انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین, میں اس شخص سے بری ہوں, یعنی میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. عثمان صاحب, میں ایک مسلمان ہوں, میں پیرس میں شانزلیزے کی بیک والی اسٹریٹ میں رہتا ہوں. صبح سویرے میں اپنے دفتر جاتا ہوں اور میرا دفتر ایفل ٹاور کے پاس ہے. میں کم کا 8-10 گلیاں کراس کرتے ہوئے جاتا ہوں, ہر گلی کے موڑ کے اوپر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون لگتا ہے. میں پھر اس دفتر میں کام کرتا ہوں, میں دن گزارتا ہوں, میں تنخواہ لیتا ہوں, میں شام کو کس بوتھے کے ساتھ اور کس غلیظ منہ کے ساتھ واپس گھر میں آتا ہوں. اور یہ آئے ہیں, اس شہر میں رہتے رہے ہیں, اس ملک میں رہتے رہے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں سید الانبیاء سے محبت ہے, ہمیں ان سے عقیدت ہے. ڈوب مرنا چاہیے انسانوں کو. کیا کرنی ہے انہوں نے زندگیاں جس میں پورا دن آپ سید الانبیاء کے کارٹونز دیکھتے رہے. میں نے تو دور سے سنا ہے اور میرا خون کھولتا ہے. اور جنہوں نے وہاں عمر گزاری ہے, جن کے وہاں گھر ہیں, جن نے وہاں ان کے ملکیت ہے, یہ قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کے منتظر ہوں گے. اور ہاں دوستو, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.